بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملکی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور شہباز شریف ملک سے باہر جانے کے، ملک سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور اب شہباز شریف ملک سے بھاگا ہے صرف اس چکر میں کہ جا کے میں نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، نواز شریف کے ساتھ میں نے بات چیت کرنی ہے اور نواز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے چیزوں کو فائنل کرنا ہے کہ اب ہم نے حکومت کو کس وقت توڑنا ہے، اسمبلیوں کو کس وقت ڈسالو کرنا ہے، استعفیٰ میں نے کس وقت دینا ہے اور کس وقت الیکشن کال کرنے ہیں۔ اب یہ آخری جو ملاقات ہے یا جو آخری ٹور ہے، اب اس سلسلے میں شہباز شریف نے باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور شہباز شریف باہر روانہ ہو گیا ہے۔ لیکن شہباز شریف کو اس بات کا اندازہ نہیں، شہباز شریف کو اس بات کا پتہ نہیں کہ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ نے تمام چیزوں کو اپنی کنٹرول میں لے لیا ہے، تمام چیزوں کو، معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے اکانومی کا۔ سب سے پہلے جنرل عاصم منیر نے، آرمی چیف نے، اسٹیبلشمنٹ نے اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ اکانومی کو بہتر کرنے کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے، اب یہ ٹاسک ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ اس معاملے کو سمجھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جنرل عاصم منیر کی جانب سے یا آرمی چیف کی جانب سے جو اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا، اس کو بہتر کرنے کا، ریوائیو کرنے کا جو اپنے ہاتھ میں انہوں نے ذمہ لیا ہے، اس کی وجہ آپ نے سمجھنی ہے۔ اس حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنی، مذاکرات کرنے اور ڈیل ان کے ساتھ ڈن کرنی ہے، فائنل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مفتہ سے تو نہیں کروا سکتے، مفتہ یہ ڈیل فائنل نہیں کر سکتا، تو اسحاق ڈار کو بلانا پڑے گا۔ تو اسحاق ڈار کے اوپر بات ہوئی، تو اسحاق ڈار کے اوپر جب بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ اسحاق ڈار کے اوپر تو کیسز ہیں، اسحاق ڈار کے اوپر تو یہاں پر کنوکشن ہے، اسحاق ڈار تو ملک سے بھاگا ہوا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حکومت اور شریف خاندان نے کہا کہ اسحاق ڈار کے اوپر کیسز معاف کریں، اس کو ایک این آر او دیں، این آر او دینے کے بعد اس کو ملک کے اندر بلائیں، ملک کے اندر آ کے اس کو وزیر خزانہ بنایا جائے۔ جیسے ہی وہ وزیر خزانہ بنے گا تو پھر اس کے بعد دیکھیے گا ملک کے اندر لہریں بہریں اور ملک کے اندر ڈالر کی ریل پیل، اور آئی ایم ایف آپ کے گھر آ کے آپ کو پیسے دے گا، انٹرنیشنل ادارے آپ کے گھر آ کے آپ کو پیسے دیں گے، اور ملک کے اندر ایسے سرمایہ کاری، ڈالر کی بارش، اور پاکستان کے اندر پیسہ ہی پیسہ ہو جانا ہے۔ یہ انہوں نے پوری کہانی سنائی۔ جب یہ کہانی سنائی تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت پھر اسحاق ڈار کو بلایا گیا اور اسحاق ڈار کو بلا کے یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، ملک کے اندر سرمایہ کاری لانی ہے، ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانی ہے، اکانومی کو بحال کرنا ہے۔ اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنی ہے، اور انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں فائنانس کے، ان سے آپ نے پیسہ لے کر آنا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ گل ہی کوئی نہیں، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور جا کے اس نے وزارت خزانہ کے اندر بیٹھ گیا اور وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، جس دن وزیر خزانہ بنا اسحاق ڈار، وہ دن اور آج کا دن، جو اس کو ذمہ داری یا ٹاسک دیا گیا اس میں اسحاق ڈار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس میں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ذمہ داری دی گئی اس میں یہ ناکام ہوا۔ دوسرا، اس وقت جو تباہی اور بربادی پھیری ہوئی تھی پاکستان کی اکانومی کی، اسحاق ڈار نے اس سے زیادہ کر دی تباہی اور بربادی۔ جو اسحاق ڈار نے تباہی اور بربادی وہاں سے پکڑی، اس کو پکڑ کے ڈبل کر دیا۔ پھر جو آئی ایم ایف اور باقی انویسٹمنٹ کے سلسلے میں جو معاملات طے کرنے تھے، نہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسحاق ڈار ڈیل کر سکا، نہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو سکی، اور نہ ہی اسحاق ڈار ایک روپے کی، ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں لا سکا پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار بری طرح سے ناکام ہوا۔ اور اسحاق ڈار کے بارے میں جو امیج بنایا گیا تھا، اسحاق ڈار کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ یہ آ کے پاکستان کے اندر ایک دم راتوں رات سوئچ آن کرے گا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر حالات بدل جائیں گے، وہ اب 10 مہینے ہو گئے ہیں، پاکستان الٹا تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں جب اس حکومت کو بتایا گیا کہ آپ نے تو یہ وعدے کیے تھے، آپ نے تو یہ کہانیاں سنائی تھی، آپ نے تو یہ چیزیں کہی تھی کہ ہم آتے ساتھ یہ کریں گے، تو الٹا پاکستان تباہی اور بربادی پہ چلا گیا ہے۔ تو اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم نے اب جانا ہے الیکشن کے اندر۔ تو انہوں نے معافیاں مانگی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں اور الیکشن کے اندر چلتے ہیں، اور الیکشن میں ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل انکار کر دیا ہے کہ نہ آپ کو سپورٹ ملنی ہے، نہ آپ کو کوئی یہ نواز شریف کو این آر او ملنا ہے، نہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہم نے ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی اور چیز۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے اس حکومت کو۔ اس وجہ سے جب یہ انکار ہوا ہے
جب یہ انکار ہوا ہے شہباز شریف کو، اس وجہ سے شہباز شریف کی اب دوڑیں لگی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ نہ سوئے اتوں پہلے ملک سے وہ بھاگا، ملک سے بھاگ کے اب اس نے جانا ہے نواز شریف کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ جانا ہے کہ ہم نے تباہی اور بربادی پھیر دی ہے ملک کے اندر، جو ذمہ داریاں جو ٹاسک ہمیں دیے گئے تھے اس میں تو ہم پورا نہیں اس کو کر سکے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتا دیا ہے، آخری وارننگ دے دی ہے، اور نہ آپ کو کوئی این آر او ملنا ہے، نہ نواز شریف صاحب آپ کو ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی ہے، نہ آپ کے کیسز ختم ہونے ہیں، اور کہانی ساری ہو گئی ہے ختم۔ یہ اب اس ملاقات کے اندر شہباز شریف نے نواز شریف کو بتانا ہے۔ یہ اب ان کے درمیان اب آخری ملاقات ہے۔ یہ جو لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی جنرل عاصم منیر کی شہباز شریف کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، وہ آخری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ملاقات اصل میں اس کے اندر بتا دیا گیا تھا شہباز شریف کو کہ اب آپ گھر جانے کی تیاری کریں۔ یہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ عمران خان نے ان کو بتایا تھا۔ حکومت جس وقت عمران خان کی گرائی جا رہی تھی، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا جا رہا تھا، تو اسی وقت ہی عمران خان نے بتا دیا تھا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح سے بیٹھے رہے، اگر یہ لوگ اسی طرح سے آ کے ان لوگوں نے حکومت چلانا شروع کر دی، یہ چوروں ڈاکوؤں کا لٹیرا ٹولہ آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیر دینی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کر کے چلے جانا ہے۔ آج وہ 100% باتیں عمران خان کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں۔ نہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی، نہ انہوں نے اکانومی بہتر کی، نہ انہوں نے پاکستان کے حالات بہتر کیے، نہ انہوں نے کوئی بے روزگاری مہنگائی ختم کی، نہ انہوں نے پاکستان کے اندر استحکام پیدا کیا، نہ یہ سرمایہ کاری لے کر آئے، اور ملک ڈیفالٹ پہ پہنچا دیا۔ یہ تو عمران خان نے کہا تھا کہ سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے، سری لنکا والے حالات تو پھر بھی بہتر ہیں، اس سے بھی بدتر ہو گئے پاکستان کے حالات۔ آج جو پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح ہے، آج جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا جو گراف ہے، وہ نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا ان سے آگے نکل گیا۔ ہم نے ریکارڈ توڑ دیا، ریکارڈ اسی چیزوں میں ہم توڑے ہیں کہ پاکستان مہنگائی میں سب سے آگے نکل گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو فسطائیت اور پاکستان کے اندر ظلم و بربریت ہے، پاکستان کے اندر جو اس طرح کی پابندیاں ہیں، اس میں پاکستان تمام ممالک سے آگے نکل گیا ہے۔ تو اس میں پاکستان ترقی بڑی زبردست کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نااہل کرپٹ نکموں کی حکومت ہے، اس میں پاکستان سب سے آگے ہے۔ تو یہ پاکستان کے ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان سب سے آگے ہے۔ لیکن جو اصل صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس حکومت کو بتا دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی دوڑیں لگی ہیں شہباز شریف کی اور حکومت کی۔ شہباز شریف کو اندازہ ہوا ہے کہ اب اگلی باری تو ہماری نہیں آنی، اس وجہ سے ان کی دوڑیں لگی ہیں، اور یہ اب ادھر ادھر دائیں بائیں دوڑیں لگا کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔